أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 214 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 21 اور 22۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں، النبیین نبیوں کا، بغیر حق ناحق طور پر، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو یأمرون حکم کرتے ہیں، بالقسط انصاف کے ساتھ، من الناس لوگوں کو، فَبَشِّرْهُمْ پس آپ خوشخبری سنا دیجئے انہیں، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ کہ حبطت اعمالہم جن کے اعمال غارت ہو چکے ہیں، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما لہم اور ان کو نصیب نہ ہوں گے، من ناصرین کسی قسم کے مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ بزرگان محترم، اس آیت کے شان حضور کے سلسلے میں صاحب روح المعانی نے ابن جریر کے حوالے سے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ یہ سوال کیا کہ پیغمبر، سب سے زیادہ سخت سزا یا سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن کس قسم کے لوگوں کو ہوگا، کن لوگوں کو ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ ہے، فرمایا کہ وہ شخص سب سے زیادہ عذاب میں ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہوگا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی جس کی تفسیر ہم کر رہے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ یہ آیت نازل۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے ایک ہی وقت میں صبح سویرے 43 نبیوں کو قتل کیا، 43 نبیوں کو صبح سویرے بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ اور جب بنی اسرائیل کو اس ظلم سے روکنے کے لیے 170 افراد کھڑے ہوئے نبیوں کے قتل سے روکنے کے لیے،
تو بنی اسرائیل نے شام ہوتے ہوتے ان 170 افراد کو بھی قتل کر دیا۔ ایک طرف نبیوں کو قتل کیا، دوسری طرف ان نبیوں کو قتل کرنے سے روکنے والے جو انصاف پسند لوگ تھے وہ جب کھڑے ہوئے تو ان 170 کو بھی قتل کر دیا۔ اس آیت میں ان بدبخت کافروں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، سب سے پہلا جرم، دوسرا نبیوں کو قتل کیا، دوسرا جرم، تیسرا ان لوگوں کو قتل کیا جو لوگوں کے درمیان انصاف کی تلقین کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی خبر دی کہ ان لوگوں کو عذاب کی خبر دی تھی، فبشرہم بعذاب علیم۔ پھر کیا ہوگا؟ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال اکارت ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لہم من ناصرین، کوئی بھی مددگار انہیں نصیب نہیں ہوگا، تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، بے یار و مددگار ہو جائیں گے، بے بس اور بے کس رہیں گے، کوئی سنوائی ان کی نہیں ہو سکے گی، کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہوگا۔ بڑی بے دردی اور بڑی بے کسی کے عالم میں یہ لوگ ہوں گے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ نبیوں کا قتل بہت بری چیز ہے، قرآن مجید نے قتل سے روکا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی شخص ایک انسان کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک آدمی کو نہیں قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، پورے انسانوں کو قتل کیا۔ بہت بڑا جرم ہے قتل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ظلم سے، قتل و غارت گیری سے، بربریت سے، تشدد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔